میں حج کی حقیقت و معنویت کے حوالے سے کچھ اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ایک رکن طواف ہے، اس میں ایک جو عمل طواف دہرایا جاتا ہے، اس عمل کی مجھے حقیقت اور معنویت آپ آشکار فرمائیں۔ ایک عمارت کے گرد چکر لگانا ایک عمل نظر آتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سب کو یہ مبارک ایام جو کہ مجاج کرام حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر موجود ہیں، ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے اللہ پاک ان ایام کو مبارک فرمائیں آمین۔ اور اس کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں۔ آمین۔ سلمان بھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے جو صرف رسم نہیں سکھاتا، یعنی اسلام میں جو عبادات ہیں وہ چند رسموں کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے، صحیح، بلکہ اسلام کی جو عبادات ہیں وہ ظاہر اور باطن کی تربیت اور اصلاح کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی جہاں ظاہراً بندہ کچھ عبادات کچھ ارکان ادا کرتے ہوئے نظر آتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے باطن میں بھی اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اس کی نفسیاتی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اس کی انفرادی تربیت اور اجتماعی تربیت، یعنی ایک بڑا پیکج بنا ہوا ہوتا ہے۔ زبردست۔ اور جب وہ عبادات اس حسن و خوبی کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں جس طرح اللہ نے حکم دیا اور جس طرح اللہ کے حبیب نے سکھایا، تو ایک بڑا خوبصورت منظر ہمیں نظر آتا ہے۔ جس طرح اجتماعیت کا منظر ہمیں حج بیت اللہ کے موقع پر نظر آتا ہے، تو وہ خوبصورت تعلیم ہوتی ہے پوری امت کے لیے کہ تمہارا خدا بھی ایک ہے، تمہارا رسول بھی ایک ہے، تمہاری تعلیمات بھی ساری کی ساری ایک ہیں، تو یہ اتحاد محبت تم سب ایک ہو، تو یہ اتحاد محبت یگانگت تمہیں اس طرف توجہ دے رہی ہے کہ تم ایک ہو جاؤ اور ایک بن کر زندگی گزارو، اور یہ بھی پیغام کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ جہاں تک تعلق ہے طواف کا، تو طواف در حقیقت سب سے پہلی بات تو حکم شرع ہے، شریعت نے حکم دیا، اور حج جو ہے وہ خاص طور پہ سفر محبت ہے۔ حج کا ایک ایک لمحہ اللہ کے محبوبوں کی ادائیگی کی جو ادا تھی اس کو ادا کرنے کا نام ہے، بالکل صحیح۔ اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا ہمیں، یعنی کوئی خاص عبادت الگ سے نظر نہیں آ رہی، بس جو محبوبوں نے کیا آپ نے اس کی نقل اتارنی ہے، اور اللہ کو محبوبوں کی ادا اتنی پیاری ہے کہ جو نقل اتارتا ہے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اچھوں کی نقل اچھی یہاں سمجھ آ رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کرم اپنے محبوب بندوں پر فرمایا، وہ ان محبوبان خدا کے عمل کی نقل کرنے والوں کو بھی وہ فضیلت و کمال عطا فرمایا جا رہا ہوتا ہے۔ طواف فرشتے کرتے ہیں بیت المعمور کا، اور یہی طواف بیت اللہ شریف کا مسلمان کیا کرتے، تمام انبیاء کرام نے طواف کیا، اور ہمارے لیے سب سے پہلی چیز تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طواف کیا، تو در حقیقت یہ پہلی بات تو حکم شرع ہے۔ بالکل۔ دوسری طرف اگر معنویت کو دیکھیں تو ہمیں ایک بات سکھائی جا رہی ہے، ایک مسلمان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری عبادات کا مرکز بیت اللہ شریف، بے شک، تمہاری توجہات کا مرکز بیت اللہ شریف، اسی طرح تمہاری نظریاتی توجہات کا مرکز بھی بیت اللہ شریف ہونا چاہیے۔ پھر جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک عمارت ہے، اس کے گرد ہم چکر لگا رہے ہیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں، اس کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں، تو در حقیقت ہم یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح یہاں پر ہم اس بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، تو ہماری پوری زندگی کا چکر اسی کے حکم کے گرد گھومتا رہے گا۔ ہم پوری زندگی انشاءاللہ اسی کے گرد، اس کے احکام کے گرد چکر لگاتے رہیں گے، نہ ہماری توجہ ڈائیورٹ ہوگی، نہ ہماری سیاسی توجہ، نظریاتی توجہ ڈائیورٹ ہوگی۔ جس طرح ہم نے عبادت کا قبلہ اس بیت اللہ کو بنا لیا ہے، تو ہماری تمام تر عبادات اور تمام تر نظریات کا قبلہ اللہ کے احکام ہوں گے۔ یہاں جب ہم چکر لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری پوری زندگی کا جو محور ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی طرف ہوگا۔ در حقیقت یہ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہے۔ واہ کیا بات ہے۔